فرش التراب يضمني وهو غطاء. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کائنات نے اپنے قرآن کے اندر مسلمانوں کو، اس معاشرے کو پاک اور خوش رہنے کے لیے، صاف ستھرا رہنے کے لیے اصول بتا دیے، ضوابطے بتا دیے، طریقے بتا دیے. اس دنیا کے اندر سکون کیسے ہو سکتا ہے، وہ سارے طریقے رب العالمین نے قرآن کے اندر فرما دیے. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ ساری باتیں بتا دی. آج گھر گھر کے اندر مسئلہ ہے، کوئی گھر کے اندر اولاد سے پریشان ہے تو کوئی اپنے خامن سے، کوئی بیوی سے پریشان ہے اور کوئی ناچاکی سے، کوئی دکان سے پریشان ہے اور کوئی محلے کے لوگوں سے. عجیب سی سچویشن بن گئی. پہلے شادیاں نہیں ہوتی، جب شادی ہو جائیں تو طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے، کیسے اس معاشرے کو سنبھالا جائے. تو اللہ رب العزت نے 6 کام بتائے. جو بندہ یہ 6 کام کرتا ہے اس کا گھر جو ہے وہ بھی جنت، اس کا بازار بھی جو ہے وہ خوشیوں والا، اس کی جو دکان ہے وہ بھی راحت والی، اور اس کا سارا جو نظام ہے اس کے اندر راحت اور سکون آ جاتا ہے. سکون کیسے آئے گا؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو تنگی کے اندر، خوشحالی کے اندر خرچ کرتے ہیں. آج جہاں بھی مسئلہ دیکھو یہی نظر آتا ہے کہ یہ فلاں بندہ تو بھائی کچھ لگا کر راضی نہیں ہے. اسلام کے اندر دعوتوں کا بڑا خوبصورت ایک سسٹم ہے اور دعوتوں کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، لیکن آج وہ کام ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے. خرچ ہی نہیں کرتے. ہم ڈرتے ہیں ناجائز کاموں پر تو ہم بہت روپیہ لگاتے ہیں، لیکن دل جوڑنے کے لیے ہم پیسے نہیں لگاتے. دل توڑنے کے لیے تو چاہے جو مرضی کر لیں وہ کرتے ہیں، لیکن دل جوڑنے کے لیے ہم کرتے نہیں کچھ بھی. فرمایا وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ جو تنگ دستی کے اندر، خوشحالی کے اندر خرچ کرنے والے ہیں. وہ مخلوق کے اوپر خرچ ہو، وہ والدین کے اوپر خرچ ہو، وہ بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ ہو، وہ محلے کے کسی ایسے کام کے اندر خرچ ہو، لیکن کام تو ہے خرچ کرنا. اور اس خرچ کرنے کے اندر ان کی جو دلی خواہش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ میں رب کو راضی کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں. وہ رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اپنی بیوی کے منہ کے اندر اگر انسان ایک لقمہ ڈالے تو وہ بھی تو صدقہ ہے، اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے. تو خرچ کرنے والے فرمایا وہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. یہ پہلا کام بتایا. اور ساتھ فرمایا والقاظمین الغیظ، اور وہ غصہ نہیں کرتے. غصہ آیا بلڈ پریشر آ گیا، غصہ آیا اللہ معاف فرمائے دنیا کے اندر فساد آ گیا. نبی علیہ السلام کے دور پاک کے اندر وہ 2 آدمی جھگڑے اور ایک کا رنگ سرخ ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے، ایسے لفظ ہیں، اگر یہ پڑھ لے تو یہ اس کے جو حالت ہے وہ نارمل ہو جائے. اور وہ حالت کیا فرمائی، وہ لفظ کیا بتائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تجھے یہ غصہ آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جو اسلام کے لیے غصہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان کھائے تو وہ حرام ہے، جس کو پیے وہ حلال ہے. یہ وہ غصہ ہے. اور پھر صفت کیا فرمائی؟ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. معافی کا عام پرچار ہے، معافی دے دیتے ہیں.
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ کے اندر آئے فتح مکہ کے موقع پر، تو صحابہ نے کہا آج تو بدلے کا دن ہے، لیکن آپ کے اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ اور معافی کے ساتھ تو ایسے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی زندگی آسانی والی بن جاتی ہے۔ معافی، جس معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر خرچ کرنا ہو، جس معاشرے کے اندر غصے کو ضبط کرنا ہو، جس معاشرے کے اندر غصے کے ساتھ دوسرے کو معاف کرنا ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ احسان کیا ہے؟ کہ اس آدمی کو غصہ ہے، اس کے قابو میں تھا کہ میں اس کو ماروں، میں اس کو سزا دوں، لیکن اس نے سزا نہیں دی، اس نے سزا نہیں دی، اس نے معاف کر دیا۔ بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین کو کسی پر غصہ آیا، کوڑا پکڑا، اس نے قرآن کی آیات پڑھی تو انہوں نے اس غلام کو، اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو کوئی کام تھا، تو پاس لونڈیا تھی، اسے کہا، اس نے وہ قریب سے گزری اور امام صاحب کی وہ دعات جس کے اندر وہ سیاہی ہوتی تھی اس نے وہ گرا دی۔ امام صاحب نے اسے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا اگر آپ اس کو سنبھال کر رکھتے تو یہ ایسے نہ ہوتا۔ تو جیسے امام صاحب کو غصہ آیا، امام صاحب نے اس عورت کو معاف کر دیا اور اسے آزاد کر دیا۔ کیا ہے؟ وہ معاف کرنے والے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا وہ معافی کا تھا، معاف کرنے والے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر معافی نہیں ملتی، ہم معاف نہیں کرتے، ہم لوگوں کو جیسے ہو سکے ہم ان کو اذیت دیتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ یہ کام کرتا ہے چار، اسے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور ان لوگوں کی ایک اور صفت ہے، یہ گناہ کسی پلاننگ کے ساتھ نہیں کرتے، ان سے سامن غلطی ہو جاتی ہے، ظالم و ظلم کر لیتے ہیں انفسہم، اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، اور وہ پھر جب غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اور جب اللہ کو یاد کرتے ہیں فاستغفروا، پھر معافی مانگتے اللہ سے، لذنوبہم، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، کہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ یہ بھی ان کی صفت ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا وَلَمْ يَصِرُّوا، کہ یہ اڑ جائیں عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جانتے ہیں کہ یہ اڑنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ جو اڑتا ہے، کسی چیز کے اوپر رک جاتا ہے، وہ تو شیطان کا کام ہے۔ اللہ رحمان نے کہا تھا کیوں تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، میں اوپر جانے والی آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے۔ تین گروپ بن گئے ادھر بھی۔ فرشتوں نے سوال کیا، جب جواب ملا تو انہوں نے کہا قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ ہمارے پاس وہی تھا جو تو نے ہمیں دیا ہے، جس نے دیا ہے وہی ہے ہمارے پاس، ہمیں اس حکمت کا پتہ نہیں تھا، لیکن مالک تم نے جو کہا وہ حق ہے، ہمارے پاس وہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے بھی ہاتھ باندھے اور کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لیکن اس کے برعکس جب ابلیس سے غلطی ہوئی تو اس نے کہا میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ اس کی تعریف ہے، اس کی ابلیس کی تعریف ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ بندہ پہلوان ہے جو کسی کو نیچے گراتا ہے، پہلوان وہ ہے جو آدمی اپنے آپ کے اوپر اپنے غصے پر قابو پاتا ہے۔ جب ہم اپنے غصے پر قابو پا لیں، لوگوں کو معاف کرنے لگ جائیں اور لوگوں کے اوپر خرچ کرنے لگ جائیں اور گناہوں کے اوپر اصرار نہ کریں، اڑے نہ، رب سے معافی مانگیں، تو رب کی قسم نہ تو طلاق ہوگی، نہ معاشرے کے اندر بے چینی ہوگی، نہ آوازاری آئے گی،
اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. فرش التراب